پہلے جو واقعات میں بیان کرتا رہا وہ عام طور پر وہ اس قسم کے واقعات کے جن سے تقریباً بہت سارے لوگ واقف تھے. یہ اس قسم کا واقعہ ہے جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں، لیکن یہ خدا کے وجود کے بارے میں اور اس کی ذات کے بارے میں اور صفات کے بارے میں کچھ اس سے روشنی ہے. پہلے میں اس کو اس کی تلاوت کر دیتا ہوں. اور اخیب نے سب کچھ جو ایلیا نے کیا تھا اور یہ بھی جو اس نے سب نبیوں کو تلوار سے قتل کر دیا ایزبل کو بتایا. تو ایزبل نے ایلیا کے پاس سے قاصد روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ اگر میں کل اس وقت تک تیری جان ان کی جان کی طرح نہ بنا ڈالوں تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے زیادہ کریں. جب اس نے یہ دیکھا تو اس طرح اپنی جان بچانے کو بھاگا اور بیر سبا میں جو یہودا کا ہے آیا اور اپنے خادم کو وہیں چھوڑا اور خود ایک دن کی منزل دشت میں نکل گیا اور جھاؤ کے ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھا اور اپنے لیے موت مانگی اور کہا بس ہے، اب تو اے خداوند میری جان کو لے لے کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں. اور وہ جھاؤ کے ایک پیڑ کے نیچے لیٹا اور سو گیا اور دیکھو ایک فرشتے نے اسے چھوا اور اس سے کہا اٹھ اور کھا. اس نے جو نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سرہانے انگاروں پر پکی ہوئی ایک روٹی اور پانی کی ایک سراہی دھری ہے. تو وہ کھا پی کر پھر گر گیا. اور خداوند کا فرشتہ دوبارہ پھر آیا اور اسے چھوا اور کہا اٹھ اور کھا، تو یہ سفر تیرے لیے بہت بڑا ہے. تو اس نے اٹھ کر کھایا پیا اور اس کھانے کی قوت سے 40 دن اور 40 رات چل کر خدا کے پہاڑ ہور تک گیا اور وہاں ایک غار میں جا کر ٹک گیا. اور دیکھو خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا خداوند لشکروں کے خدا کے لیے مجھے بڑی غیرت آئی کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا اور ایک میں ہی ہوں اکیلا بچا ہوں، تو وہ میری جان لینے کے درپے ہیں. اس نے کہا باہر نکل اور پہاڑ پر خداوند کے حضور کھڑا ہو. اور دیکھو خداوند گزرا اور ایک بڑی تند آندھی نے خداوند کے آگے پہاڑوں کو چیر ڈالا اور چٹانوں کے ٹکڑے کر دیے، پر خداوند آندھی میں نہیں تھا. اور آندھی کے بعد زلزلہ آیا پر خداوند زلزلے میں نہیں تھا. اور زلزلے کے بعد آگ آئی پر خداوند آگ میں بھی نہیں تھا. اور آگ کے بعد ایک دبی ہوئی ہلکی آواز آئی. اس کو سن کر ایلیا نے اپنا منہ اپنی چادر سے لپیٹ لیا اور باہر نکل کر اس غار کے منہ پر کھڑا ہوا. اور دیکھو اسے یہ آواز آئی کہ ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں خداوند لشکروں کے خدا کے لیے بڑی غیرت آئی کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، تو وہ میری جان لینے کے درپے ہیں. خداوند نے اسے فرمایا تو اپنا راستہ لوٹ کر دمشق کے بیابان کو جا اور جب تو وہاں پہنچے تو حزائیل کو مسا کر کے آرام کا بادشاہ ہو اور نیسی کے بیٹے یہو کو مسا کر کے اسرائیل کا بادشاہ ہو اور ابیل محولہ کے الیشا بن صافت کو مسا کر کے تیری جگہ نبی ہو. یہ واقعہ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں جن کو یہاں پہ ایلیا کہا گیا ہے. اس زمانے میں جس بادشاہ کا دورہ تھا اس کا نام اخیب تھا اور ان کی بیگم کا نام ایزبل. یعنی اخیب کے نام سے تو کہیں یہ نہیں لگتا کہ یہ کسی کافر کا یا مشرک کا نام ہوگا، کیونکہ اخی کا مطلب وہی ہے جو کہ عربی میں اخی کا مطلب ہے کہ میرا بھائی، اور اب عبرانی میں آب کا مطلب ہے باپ. یعنی ایک تو اس کا مفہوم جو عام طور پر لیا جاتا ہے کہ اخیب یعنی میرے والد کا بھائی یعنی میرا چچا یا تایا، لیکن دوسرا یہ ہے کہ میرا باپ میرا بھائی ہے. اور یہودی لوگ کیونکہ خدا کو باپ کہتے تھے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا میرا بھائی ہے، میرا مددگار ہے. نام تو بڑا مومنانہ ہے اور کرتوت بڑے کافرانہ ہے. محترمہ جو ہیں ان کی بیگم صاحبہ ایزبل، وہ شارٹ فارم ہے، پورا نام ہے یہوہ زبل، یعنی خدا جو ہے وہ تھامے رکھتا ہے. یعنی دونوں کے نام سے اس بات کا اظہار ہو رہا ہے کہ وہ خدا کے ماننے والے ہیں، لیکن ان کے کام جو کرتوت ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ خدا کے بندوں کو ستانا انہوں نے اپنی زندگی کا مشن بنا دیا. بادشاہ سلامت سے ہی ان کی بیگم صاحبہ جو تھی وہ ان سے بھی 10 پیتے آتے. انہوں نے ایک ایک کو چن چن کے مارنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد اب حضرت الیاس علیہ السلام بھی سوچ رہے تھے کہ میں اکلوتا آ کے بچا ہوں اور اب میری بھی باری آ گئی ہے، کیونکہ ایزبل نے یہ پیغام بھجوا دیا تھا کہ بس اب تمہاری باری ہے، اگر کل تک میں نے تمہیں قتل نہیں کر دیا تو میرا نام پھر ایزبل نہیں ہے، تو گوری رکھ لے. یہ خاتون بڑی ہمت والی دکھائی دے، بزدل نہیں ہے کہ چھپ کے حملہ نہیں کر رہی، پہلے سے پیغام بھجوا رہی ہے کہ کل تک میں تمہیں قتل کر دوں گی، اگر جان بچا سکتے ہو تو بچا لو. یہ تو واضح طور پر مفہوم دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ محترمہ بال دیوتا کی پرستش کرتی اور اس کے چکر میں جو بھی خدا کو ماننے والے تھے ان تمام کو قتل کر رہی تھی.
تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اتنے لوگ ٹھکانے لگا دیے، ایک تم بچ گئے ہو نا اللہ کے ماننے والے، کل تک تمہیں بھی میں ٹھکانے لگا دوں گی، اگر میرے بال کے ہاتھوں سے بچ کے جا سکتے ہو کہیں تو بھاگ کے دکھاؤ، دیکھتی ہوں تمہارا خدا تمہیں کیسے بچاتا ہے، اتنوں کو تو اس نے بچایا نہیں، تمہیں کہاں سے بچائے گا۔ تو یہ اس کا چیلنج تھا، ڈائریکٹ حضرت الیاس علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، کہ خدا نہیں بچا سکتا اور بال جس کو ختم کرنا چاہے ختم کر سکتا ہے، کیونکہ وہ تباہی کا خدا ہے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام کو یہ پیغام پہنچتا ہے تو بالکل آپ کا جو رد عمل ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو عام انسان کا ہوتا ہے، کہ آپ جان بچانے کے لیے معافی کریں، لیکن کہاں تک چپ ہوگی؟ بادشاہ کے تو چاروں طرف جاسوس پہلے ہوں گے، اس لیے خدا ایک قاصد کو بھیجتا ہے جو آ کے کہتا ہے کہ آپ اٹھیے، کھانا کھائیے اور سفر پر روانہ ہو جائیں۔ یعنی ہم پہلی بات یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے جو کام کیا، دنیا جہان سے دور جا کے بیٹھ گئے، اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں نے تمہیں تاریخ دنیا بنانے کے لیے نہیں بھیجا کہ تم دنیا کو چھوڑ دو، بلکہ اسی دنیا میں تمہیں رہنا ہے اور اس کا رہ کے مقابلہ کرنا ہے۔ اگر تم بھاگ گئے اور بچ گئے تو اس سے کون سی تمہاری بہادری ثابت ہوئی؟ چاہے مارے جاؤ کوئی بات نہیں، لیکن میدان میں رہو، میدان نہیں چھوڑنا، اور یہ کھانا رہا اور یہ کھانا کھاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اوپر سے ہر ایک کے لیے کھانا نازل فرماتے رہتے ہیں جب بھی ایسا موقع آئے، بلکہ یہ کہ یہ ذرائع ہیں، یہ اسباب ہیں، ان کو مت چھوڑو۔ لمبا سفر ہے تو صرف خدا پہ توکل کر کے مت بھاگ لو کہ بھاگتا چلا جاؤں گا، خدا کچھ دے ہی دے گا، بلکہ جو آپ کو دیا ہے اسے آپ کھائیں اور اس کے بعد آپ روانہ ہو جائیں۔ اس کے بعد وہ حصہ ہے جہاں پہ عجیب و غریب ہے کہ صاحب پہلے جو ہے ایک زور کی آندھی چلی، اس نے پہاڑوں کو چیر کے رکھ دیا، چٹانوں کے ٹکڑے اڑا دیے، لیکن خدا اس آندھی میں نہیں۔ اس کے بعد زلزلہ آیا، لیکن خدا اس زلزلے میں بھی نہیں تھا، آگ آئی، آگ میں بھی خدا نہیں تھا۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام کے سوال کا جواب ہے یہ، کوئی چپ دکھائی دیتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بھائی میں مارا جاؤں گا، اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ایسی آفات ہے تو ٹھیک ہے تجھے مار ڈالیے، یعنی وہ موت سے نہیں گھبرا کے بھاگ رہے، کیونکہ اگر موت سے گھبرا رہے ہوتے تو پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ پروردگار میری جان دے، پھر تو وہ کہتے مجھے بچا لیجیے۔ لیکن بات یہ تھی کہ موت کس قسم کی، کہ اگر خدا کے ہاتھوں مارا جاتا ہوں تو میرے خدا نے مجھے مارا ہے، اور اگر ایزابل کے ہاتھوں مارا جاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خدا زیادہ طاقتور ہے، اس نے مجھے مار ڈالا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ پہنچے آپ مجھے اٹھا لیجیے، تاکہ باعزت موت مرو، یہ ثابت ہو کہ میں صاحب ایمان تھا اور آپ پر ایمان رکھتے ہوئے میرا جو ہے آخری دم نکلا ہے۔ لیکن خدا کا جواب بڑا عجیب و غریب ہے کہ آندھی بھیج دی، طوفان بھیج دیا، زلزلہ بھیج دیا، آگ بھیج دی، اور خدا ان کو نہیں تھا۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صاحب کہا کیا جا رہا ہے، یعنی حضرت الیاس علیہ السلام زبان پہ وہ بات نہیں لا رہے، لیکن یہ دل میں ہو سکتا ہے کہ دیکھو ایزابل نے اتنی تباہی مچا رکھی ہے، پروردگار آپ بھی تو ذرا اپنے کرتب دکھا دیجیے، آپ بھی اس کا مطلب اسی کو ٹھکانے لگا دیجیے، نالائق کو طوفان بھیج دیجیے، اس میں اڑ کے کہیں چلی جائے، گھر اس کا گر پڑے اس کے اوپر، آگ بھیج دیجیے اس کے اوپر، زلزلہ آئے، مکان الٹا ہو جائے، زمین کے اندر دھنس جائے، کچھ تو آپ کیجیے۔ یہ سارے واقعات ہوتے ہیں، لیکن خدا ان کے پیچھے نہیں ہے۔ یہ جو آفات ہم گنتے ہیں کہ آفات آسمانی ہیں، آفات سماوی ہیں، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتی، کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر خدا آگ بھیج کے اور اس قسم کی حرکتیں کر کے اپنی طاقت کا اظہار کرے تو یہ کیسا خدا؟ اگر دو پہلوان لڑ رہے ہیں، ایک پہلوان داؤ پہ داؤ لگا رہا ہے، 500 داؤ اس نے لگا دیے، اور دوسرے نے یوں پکڑ کے انوکھی کی طرح سے یوں جو گھمایا تو معلوم ہے کہ کندھا ہاتھ سے نکل گیا، تو بڑا پہلوان کون سا ہے، جس نے 500 داؤ لگائے یا ایک ذرا سا جھٹکا دیا اور کندھا اتار دیا؟ بڑا پہلوان تو وہی ہے۔ تو خدا اتنے بڑے مظاہرے کر کے اپنی طاقت کا اظہار نہیں کرتا، یہ کمزور آدمی کی بات ہے، وہ تو ذرا سا یوں اشارہ کرتا ہے تو الٹا کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا خدا طوفان میں نہیں تھا، خدا زلزلے میں نہیں تھا، خدا آگ میں نہیں تھا، خدا اس چھوٹی سی آواز میں تھا جو کہ سنائی نہیں دیتی۔ عبرانی زبان کے جو الفاظ ہیں، جس کا اس کا دھیمی سی آواز ترجمہ کیا جائے، یہ وہ آواز ہے جس میں الفاظ نہیں ہے۔ جس اگر آپ پہلے آندھیاں چل رہی ہیں زور سے، اس وقت ایسی ذرا سی ہلکی سی آواز ہے، خدا اس میں تھا۔ اس آواز کو سنتے ہی حضرت الیاس علیہ السلام نے کمبل لپیٹا اور باہر نکل آیا کہ
اب پروردگار مجھ سے بات کر رہا ہے، وہ نہیں تھا، کیونکہ تباہی مچانے والا خدا نہیں ہے، وہ ساری علامات تباہی کی تھی، آندھی، طوفان، زلزلہ، آگ، وہ تباہ کرتی ہیں، کسی کو بچاتی نہیں۔ آندھی میں گھر گرتے ہیں، مکان گرتے ہیں، پیڑ گرتے ہیں، پہاڑ ٹوٹتے ہیں، لیکن بچتا کوئی نہیں۔ آگ جلا دیتی، بھسم کر ڈالتی ہے، لیکن بچاتی نہیں ہے۔ زلزلے کے اندر لوگوں کے مکانات پھٹ جاتے ہیں، زمین کے اندر لوگ دھنس جاتے ہیں، مکان گر پڑتے ہیں، مر جاتے ہیں، زلزلہ بچانے کے لیے نہیں آتا، جبکہ خدا ہے ہی بچانے والا، مارنے والا نہیں ہے۔ مارنے والا تو وہ بال دیوتا ہے جو مار رہا ہے، تو اس خدا کو مختلف ہونا چاہیے، اور وہ اس کا اظہار یہ کر رہا ہے کہ آپ ایسا کریں، جائیں، ایک صاحب کو آپ بادشاہ بنا دیں، ایک کو جو اپنی جگہ پہ نبی مقرر کر دیں، یہ آپ کا کام ہے۔ یعنی موت تو برحق ہے، آپ آج نہیں تو کل انتقال فرما جائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نبی کیا اپنی قوم کو، اپنی امت کو یتیم چھوڑ کے چلا جائے گا، اپنے پیچھے کوئی جانشین چھوڑ کے نہیں جائے گا، اپنا کوئی خلیفہ چھوڑ کے نہیں جائے گا، مقرر کر کے نہیں جائے گا اپنی زندگی میں، کہ بعد میں ہنگامے ہوتے رہیں، لڑائیاں ہوتی رہیں۔ تو آپ کو تو جانا ہے، آپ جائیں گے کسی سے، لیکن اس کا اہتمام پہلے سے کر جائیں کہ آپ کے بعد یہ تحریک چلتی رہے، یہ تحریک نہ رکنے پائے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ الیاس زندہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے، مسئلہ یہ ہے کہ خدا کا نام رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ تو خدا کے ایک نام پہ ہزاروں الیاس قربان ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ اس کے لیے تیاری کیجیے اور جائیے اپنی جگہ کسی کو جانشین بنا دیں، اور یہ بادشاہ ہے، اس کے مقابلے پہ آپ دوسرا بادشاہ مقرر کر دیں، پھر دیکھیے کہ میں کیا کرتا ہوں، کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ کہ وہی جو دنیا کے اسباب ہے وہی ذرائع استعمال کرتا ہے کہ اگر بادشاہ کا مقابلہ ہے تو اس بادشاہ کے مقابلے کے لیے آپ نبی کو کھڑا کر دیں گے، وہ معجزے دکھاتا رہے گا اور کیا کرے گا، یا کلام سناتا رہے گا۔ اس کے مقابلے کے لیے بادشاہ چاہیے کہ یہ فوج لے کے بیٹھا ہے تو اس کے پاس بھی فوج ہو، کہ یہ لے کے بیٹھا ہے توپ اور آپ اس کے مقابلے پہ تلوار لے کے چلے آ رہے ہیں تو کیا ہوگا، آپ تو مارے ہی جائیں گے۔ تو جو ذرائع اس کے پاس ہیں، آپ کے پاس اس سے بہتر ذرائع ہونے چاہیے۔ اگر اس کے پاس تباہی کے اسباب ہیں تو آپ کے پاس بچانے کے اسباب اس سے اچھے ہونے چاہیے، کہ وہ اگر حملہ کرتا ہے تو آپ اس کی حفاظت کر سکیں۔ اس لیے ایک بادشاہ مقرر کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نبی بھی اپنی جگہ پر مقرر کیجیے کہ آپ چلے جائیں گے، لیکن کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک غلط فہمی تھی، اور وہ یہ کہ تمام انبیاء کرام قتل کر دیے، اب اکلوتا میں ہی باقی بچا ہوں جو خدا کا نام لیتا ہے اور کوئی نہیں۔ لیکن خدا نے کہا کہ نہیں، اب بھی سینکڑوں لوگ ایسے موجود ہیں، 700 افراد ہیں جو میرا نام لیتے ہیں، تمہیں معلوم نہیں لیکن مجھے تو معلوم ہے۔ تو اب ہماری سمجھ میں وہ ایک بات آنے لگتی ہے کہ وہ افراد جن کے بارے میں دنیا نہیں جانتی اور خدا جانتا تھا، اور اس نے گنتی کر رکھی تھی کہ کتنے آدمی ہیں، اگر کل کو وہ یہ کہے کہ میں تمہیں نام بنام جانتا ہوں تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، تو وہ صحیح کہہ رہا ہوگا، اس کے پاس سب کے نام لکھے ہوئے، اسے معلوم ہے کہ کون میرا ماننے والا ہے، کون میرا ماننے والا نہیں۔ ہمیں معلوم نہیں تو نہ ہوا کرے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو اس دائرے سے ہی نکال رہے ہو، ہم کہہ رہے ہو کہ تم ہو ہی نہیں خدا کے ماننے والے، تم ہو ہی کافر، ہم نے فتوی لگا دیا ہو، واجب القتل بھی ٹھہرا دیا ہو، لیکن اس کے نزدیک تو نہیں ہوگا واجب القتل، اسے تو معلوم ہے کہ میرا ماننے والا ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، اور بھی ہیں لیکن وہ اس وقت چھپے ہوئے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سنت انبیاء ایک یہ بھی ہے کہ اگر جان پہ بن جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل سامنے اکڑ کے کھڑے ہو جائیں کہ میں تو شہید ہو کے ہی رہوں گا۔ بھائی آپ کو بعض دفعہ ہجرت بھی کرنا پڑتی ہے، بھاگنا بھی پڑتا ہے، جان بھی بچانا پڑتی ہے، کیونکہ جان بچانا فرض ہے۔ شہادت کے لیے تو کہا ہے لیکن خودکشی کے لیے نہیں کہا، اور دونوں میں فرق ہے کہ شہادت دوسروں کی طرف سے آتی ہے، خودکشی آپ اپنے اوپر خود نازل فرماتے ہیں۔ اس کے لیے نہیں کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے وہ مارتا ہے تو مارنے دو، کیا بات ہوئی، ابھی وہ 700 بیٹھے ہوئے ہیں، کسی اور کو بھیج دوں گا، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ کہا کہ نہیں، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی جگہ کوئی آدمی مقرر کر کے جاؤ، تاکہ وہ جو 700 چھپے ہوئے ان کی بھی تو تحریک چلتی رہے۔ جب یہ لوگ سامنے سے ان کی تحریک تم چلاتے رہے تو تمہارے پاس کوئی اور بھی تو ہونا چاہیے جو اس تحریک کو آگے بڑھا سکے۔ تو خدا کا کام کبھی ختم، انسان ختم ہوتے چلے جائیں، ایک کی جگہ دوسرا ریپلیس کر سکتا ہے، لیکن خدا کے کام کو آپ ریپلیس نہیں کر سکتے، وہ اپنی جگہ پر رہے، وہ ختم نہیں ہوگا۔
اور آتے رہیں گے لوگ، جاتے رہیں گے، جب تک مصیبتیں رہیں گی اسی طرح سے ہدایت دینے والے آتے رہیں گے، جب تک بیماریاں رہیں گی ڈاکٹر آئیں گے، ورنہ یہ خدا کے عدل کے بالکل خلاف ہے کہ بیماریاں وہ نازل کرتا رہے لیکن کوئی ڈاکٹر نہ دے، ان کو آنا چاہیے، یہ لازمی ہے۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور وہ صافت کے بیٹے الیشا سے ملے، جو کہ اس وقت جوڑی بیل اپنے لیے جوت رہے تھے، اور حضرت الیاس نے اپنی چادر ان پر ڈال دی، تو وہ اپنے بیلوں کو چھوڑ کے حضرت الیاس کے پیچھے چل گئے۔ یعنی ایک شخص ہے، اس کا نام خدا نے بتا دیا کہ یہ وہ شخص ہے، اس کا نام الیشا ہے، اس کے والد کا نام شافات ہے، اور اس کو جا کے پکڑا۔ اور عجیب ہے کہ اس آدمی کا نام ہی بتا رہا ہے۔ الیشا جو ہے یہ وہی ہے جن کو الیسا علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ ایل اور یشع یعنی اللہ بچاتا ہے، اس آدمی کا نام یہی ہے، اللہ بچانے والا ہے، ایل یشع۔ اور والد کا نام شافات یعنی عدل و انصاف، کہ عدل و انصاف کا بیٹا ہے، اس کا نام اللہ بچانے والا ہے۔ اس کے بعد چلے جاؤ، اور انہوں نے اپنی چادر لے کے اس کو اوپر ڈال دی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے وہ اپنی نبوت انہوں نے ان کے سپرد کر دی، یا میری جگہ آپ نے لے لی، اور انہوں نے بیل وہیں پہ چھوڑے اور ان کے پیچھے چلے۔ یہ نہیں پوچھا کہ بھائی تجھے لے کے کہاں جا رہے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ تمہارے پیچھے تو پوری کی پوری CID لگی ہوئی ہے تمہیں قتل کرنے کے لیے، تم اپنی چادر مجھے دے رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بھی اسی مشن کے لیے مقرر کر رہے ہو کہ میں بھی کل کو مارا جاؤں۔ نہیں بھی، مجھے یہ نہیں چاہیے، میرا یہ دھندا اچھا ہے جو میں کر رہا ہوں، کہ جو بیل جوت رہا ہوں، ہل چلا رہا ہوں، یہ مجھے کرنے دو، نہیں کچھ نہیں کہا، ساتھ چلتا۔ کیونکہ ایک بات یہ طے تھی کہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ یہ راستہ کتنا تھا، لمبا چوڑا سفر تھا، کہا گیا تھا کہ لمبا سفر ہے کہ وہ چلتے چلتے وہاں تک جا کے پہنچ گئے، اور یہ دمشق میں جا کے پہنچے ہیں۔ وہ ایزیبل کا وہ واقعہ کیا ہوا کہ آج شام سے پہلے میں تمہیں قتل کر دوں اور تم نہیں ہو، یہ تو ڈھکی چھپی بات نہیں۔ تو حضرت الیسا علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے کہ صاحب اگر اس وقت الیاس زندہ پھر رہے ہیں تو ایزیبل اپنا وعدہ یا اپنی دھمکی پوری نہیں کر سکتی، خدا نے انہیں بچا لیا ہے، اور اگر خدا نے انہیں بچا لیا ہے تو مجھے بھی بچا لیا ہے۔ یہ کوئی بہت بڑا کام ہے، یہ کھیتی باڑی سے بہت بڑا ہے، اور ایک مناسبت ہے کہ جو کھیتی باڑی کر رہا ہے وہ کیا کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، فصل اگاتا ہے، لوگ کھاتے ہیں، زندہ رہتے ہیں۔ یعنی یہ ٹریننگ ان کو پہلے سے دی جا رہی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹریننگ دی گئی کہ ان کو اس جگہ پہ بھیج کے اس علاقے میں رہ کے ان کو جنرل فوج کا بنا کے پوری ٹریننگ کی، علاقے سے واقف ہے کہ جب یہ واپس آئیں گے تو یہ پورے راستے سے باحفاظت لے آئیں گے۔ اسی طرح سے ان کو ایک ٹریننگ دے دی گئی کہ لوگوں کو زندہ رکھنا تمہارا کام ہے، لیکن یہ جو ہل چلانے والا ہے نا، یہ ہوتا بڑے عذاب ہوتے ہیں، اس کے بیل بھی عذاب میں ہوتے ہیں، خود بھی عذاب میں ہوتا ہے۔ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اٹھتا ہے، سارا دن دھوپ میں جلتا ہے، اسے اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ ایئر کنڈیشن لگا کے آپ ہل نہیں چلا سکتے اور کوئی فصل اگا نہیں سکتے، اس کے لیے لازمی ہے کہ سورج کی دھوپ آپ کے اوپر ڈائریکٹلی پڑتی رہے، آپ اسے بچ کے نہیں جا سکتے۔ سن اسٹروک ہونے کا اس کو پورا اندیشہ ہوتا ہے، ڈی ہائیڈریشن کا اس کا پورا خطرہ ہے۔ یہ ساری اس اپنی جان پہ کھیل کے اور بیلوں کی جان پہ کھیل کے لوگوں کو وہ کھانا مہیا کر رہا ہوتا ہے کہ ایک دانہ ڈال کے اس سے ہزاروں دانے اگا رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، یہ اس نبی کی ایک تشبیہ ہے کہ وہ جو نبی ہے وہ اسی طرح سے بیج بوتا ہے، اس کے بعد اس کی فصل کتنی اگتی ہے یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ پروردگار کا کام ہے، اس کا کام صرف بیج ڈال دینا، پروردگار اپنا کام کرتے رہیں گے۔ آپ کسی نبی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس لیے ناکام ہے کہ ان کے ماننے والے ایک یا دو تھے، اور دوسرا نبی اس لیے کامیاب ہے کہ اس کے ماننے والے لاکھوں یا ہزاروں۔ ہمیں معلوم نہیں، بیج کی تو خرابی نہیں تھی، زمین کی خرابی تھی، جیسے مسیح نے ایک تمثیل کے ذریعے سے یہی بات معلوم، اور یہ کہا تھا کہ بعض دفعہ وہ بیج کی ایسی زمین میں پڑتا ہے کہ جس میں کانٹے ہوتے ہیں،
تو وہ کانٹے جو ہے جب ان کو پانی ملتا ہے تو وہ اگاتے ہیں، اور وہ جڑی بوٹیاں جو ہے وہ تمام ان کو دبا لیتی ہیں اور کھا جاتی ہیں، اور وہ نہیں پاتی۔ بعض دفعہ پتھریلی زمین ہوتی ہے، اس کو بیج تو تھوڑی سی مٹی ہوتی ہے، بیج فوراً جو ہے اگ جاتا ہے، پودا نکل آتا ہے، لیکن جو کہ جڑیں گہری نہیں ہوتی اس لیے دھوپ لگنے سے وہ مر جاتا ہے۔ اور بعض زمین اچھی ہوتی ہے تو بہت اچھا پھل لاتی ہے۔ یہ سارا کام زمین کا ہے، بیج تو ایک ہی ہے۔ خدا کے کلام میں کوئی فرق نہیں ہوتا، آپ مومن کو بھی وہی سنا رہے ہوتے ہیں، کافر کو بھی وہی سنا رہے ہوتے ہیں، ایک پہ اثر ہوتا ہے ایک پہ نہیں ہوتا، تو زمین کا فرق ہے۔ لیکن وہ جو ہل چلانے والا ہوتا ہے وہ اس کے ڈھیلے توڑ رہا ہوتا ہے، اس کا کام یہی ہے کہ اگر وہ یہ کام نہ کرے تو اس وقت تک بیج آپ اوپر ڈال دیجیے، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ مٹی چاہیے، پانی چاہیے اور بیج چاہیے، فصل اگ جائے گی، آپ کر کے دیکھ لیجیے۔ آپ مٹی لے لیجیے، بیج بھی ڈال دیجیے، پانی بھی ڈال دیجیے، نہیں ہوگا۔ مٹی آپ نے اتنی سی ڈالی، پانی اتنا ڈال دیا، یا مٹی اتنی ساری ڈال دی، پانی دو بوندے تک پا دی، تو اسے معلوم ہے کہ کون سی چیز کس تناسب سے ہوتی ہے اور کس وقت اس کو پانی دینا ہے، کس وقت نہیں دینا۔ ہم بعض دفعہ پودے لے کے آتے ہیں، وہ وہاں پہ اچھے خاصے رکھتے ہوتے ہیں، گھر میں آ کے مرجھا جاتے ہیں۔ معلوم ہماری حماقت یہ ہے کہ جب پانی دینا چاہیے اس وقت دیتے نہیں، جب نہیں دینا ہوتا اس وقت دینا شروع کر دیتے ہیں، جتنا دینا ہوتا ہے اتنا نہیں دیتے، یا بعض دفعہ اس سے زیادہ دے دیتے ہیں۔ وہ جانتا ہے اس کام، پھر اسے معلوم ہے کہ کب کھاد دینا ہے کب نہیں دینا۔ کھاد کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوتی، لیکن کم از کم اس کے لیے، بیج کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو پروردگار اس طرح سے کام کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے حضرت الیاس علیہ السلام کو جو بات سمجھائی وہ یہی تھی کہ دیکھو یہ کبھی مت سوچنا کہ اگر میرا مخالف لوگوں کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے تو میں بھی اس جیسے ہتھ کنڈے استعمال کروں، کیونکہ اگر یہ کام ہونے لگ جائے تو پھر رحمان میں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں۔ یہ پھر شیطان کی کامیابی ہے کہ رحمان اس کے اصول اپنانے پہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ بدماشی کرتا ہے تو ہم بھی بدماشی کریں گے، وہ مارتا ہے تو ہم بھی ماریں گے، وہ 10 مارتا ہے ہم 100 ماریں گے، دیکھتے ہیں کون بڑا بدماش ہے۔ لیکن اسے آپ بڑے خدا ثابت نہیں، خدا تو صابر ہے، محبت کرنے والا ہے، اور جب وہ صابر ہے تو وہ برداشت کرتا ہے، اور اگر وہ برداشت کرے گا تو پھر وہ بہت کوئی ہلکا سا کام دکھاتا ہے، وہ اتنے بڑے بڑے زبردست کام نہیں دکھاتا، طوفان بھیج کے ہنستے نہیں کرتا، وہ مارنے وارنے کے چکر میں نہیں لگا۔ تو بنیادی طور پر جو بات بتائی جا رہی تھی کہ تصور خدا کا حضرت الیاس علیہ السلام پر واضح کیا جا رہا تھا، وہ یہ ہے کہ مجھے تم بال کے مقابلے پر مت لے کے آؤ۔ وہ تباہی مچاتا ہے، میں تباہی نہیں مچاؤں گا، وہ بربادی کرتا ہے، میں بربادی نہیں کروں گا۔ میرا کام بچانا ہے، لہذا میں لوگوں کو بچاؤں گا، تمہیں بھی بچانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، اور جب تم نہیں بچ سکو گے تو تمہارے بعد بھی کوئی تمہارا جانشین ہونا چاہیے جو لوگوں کو بچانے کا کام کرتا ہے اور اپنی چادر لے جا کے اس کو پر ڈالنا۔ یہ ذمہ داری میں نے تمہیں چھوڑا ہے۔ اب تک تم ہل چلاتے تھے، اب یہ ہل چلاؤ، یہ اس سے مشکل نہیں۔ اس میں تو پھر بھی رات کو چین آ جاتا تھا نا، دن میں ہل چلایا، رات کو سارے ٹکا سو گئے، کوئی آپ کو سلیپنگ پلز نہیں کھانا۔ کسان بیچارہ کبھی سلیپنگ پلز نہیں کھاتا، یہ امیر آدمی کی بیماری ہے تو اس کو نیند نہیں آتی، کسان کو بڑے آرام سے سو جاتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن نبی کو رات کو بھی نیند نہیں آتی، کیونکہ وہ خدا کے نقش قدم پہ چل رہا ہوتا ہے، تو اسے اپنی پوری امت کا جو غم ہے وہ کھائے چلے جاتا ہے، تو وہ راتوں کو بھی جاگتا ہے اور دن میں بھی جاگتا ہے، کیونکہ وہ خدا کا نمونہ ہوگا، اس کی عکاسی کر رہا ہوگا۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ جب اس کا نمائندہ نہ دن میں آرام کرتا ہے نہ رات کو اس کو چین ہے، تو وہ جس کا وہ نمائندہ ہے وہ کتنا بڑا بے چین ہوتا ہے۔ یہ تو ایک ادنا سا ہے جس کو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں، جو ذات ریپلیس نہیں ہو سکتی وہ کیسی ہوتی ہے؟ وہ تو طرف جانے والی ذات ہوتی ہے، یعنی وہ جو میر کا شعر ہے امیر بینائی کا کہ خنجر چلے کسی کے تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر ہے، یہ تو خدا کی ذات کے لیے، یہ امیر بینائی کے لیے تو نہیں۔ تو یہ ایسا خدا ہے جو تڑپتا ہے، جاگتا ہے، محنت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے کہ کسی طرح سے لوگ بچ جائیں۔ وہ مارنے والا خدا نہیں ہے، تباہی پھیلانے والا خدا نہیں ہے، مہلک خدا نہیں ہے، زندہ کرنے والا محیی خدا ہے جو زندہ کرتا ہے، خود بھی حی و قیوم ہے، زندہ ہے، اور محیی ہے، دوسروں کو بھی زندہ کرتا ہے اور زندہ رکھتا ہے، تو ہلاک نہیں کرتا، تباہ و برباد نہیں کرتا۔ یہ بات حضرت الیاس علیہ السلام کی سمجھ میں عملی طور پر آ گئی، انہوں نے دیکھ لیا کہ جو تباہی تھی اس میں میرے پروردگار کا ہاتھ نہیں ہے۔
لیکن یہ جو ہلکی سی آواز آئی یہ ہے کہ میرا پروردگار مجھے بلا رہا ہے، تو یہ ہے وہ تصور خدا کا جو مختلف واقعات کے ذریعے اس کلام میں ظاہر کیا جاتا ہے کہ کبھی انبیاء کرام کو بتایا جا رہا ہے کہ خدا کیسا ہے، کبھی عوام کو بتایا جا رہا ہے، کبھی کسی کو کبھی کسی کو، لیکن یہ مختلف پورشن ہیں جو آپ کے سامنے یہ ریل کے مختلف ٹکڑے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ ایک ٹکڑے کو اگر آپ نکال لیں تو آپ کی سمجھ میں کہانی نہیں آئے، لیکن اگر آپ پوری کہانی کو تسلسل میں دیکھیں تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ کہانی ہے کیا، اور وہ پھر اس کو ان کی مثالیں آگے پیش کرے گا، اسی کھیتی باڑی، اسی بیج کی، انہی بیلوں کی، وہی ساری باتیں بتائے گا، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہاں اس کا رشتہ اس بات سے جڑ رہا ہے۔ یہ شخص آج ہم سے کہہ رہا ہے، یہ بات بہت پہلے بھی کہی گئی، لیکن اس وقت اس کی قیمت ادا کرنا پڑی کہ پہاڑ ٹوٹے تھے، پیڑ گرے تھے، زمین پھٹی تھی، آگ آئی تھی، بہت ساری چیزیں جل گئی تھی، لیکن اب ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ اسی چیز کے مظاہرے کے لیے ایک دفعہ کہا گیا، فرمائش کی جناب مسیح آپ کے حواریوں میں سے نے کہا کہ صاحب یہ جو ہے نا یہاں کے لوگ یہ بڑے نالائق ہیں، یہ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ تو خیر بہت بڑی چیز ہے، آپ ہمیں حکم دیجیے، ہم دعا مانگتے ہیں، آگ نازل ہوگی جل بڑھیں گے۔ اور سب کا کہنا یہ تھا کہ تم نہیں جانتے کہ تم کیسی ہو، کہ میں تباہی مچانے کے لیے آیا ہی ہوں، میں لوگوں کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا، تحقیق کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ میں کہتا تو یہ رہوں کہ میں بچانے کے لیے آیا ہوں اور لوگوں کو مارنا شروع کر دوں تو میں تو اپنی تردید خود ہی کر دوں گا، نہ میں یہ خود کروں گا نہ تمہیں کرنے دوں گا، نہ تم اس میں کی دعائیں مانگو گے نہ میں، کیونکہ یہ دعا نہیں یہ بد دعا ہے، اور خدا کا بندہ کبھی بد دعا دیتا نہیں، اس کو لوگ بد دعائیں دیتے ہیں، وہ اس کے بدلے میں دعائیں دیتا ہے، بد دعا کے بدلے میں بد دعا پہ نہیں اترتا، کیونکہ اگر وہ بد دعا پہ اتر آئے تو پھر اس کا چاہے وہ قبول ہو یا نہ ہو وہ تو الگ بات ہے، لیکن اس کی ذہنیت ان دوسرے لوگوں سے مختلف نہیں ہے، وہ تو بد دعا دینے والوں کو بھی کہے گا کہ اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ، اور جو اس کو مار رہے ہوں گے ان سے بھی کہے گا کہ مارتے رہو تمہارے ہاتھ چل ہو جائیں تاکہ کل کو یہ کسی دوسرے کو نہ مار سکے، وہ تو ایسا ہے، اور یہی وہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو سمجھاتا کہ یہ سبق سیکھ لو کہ جب میں ایسا ہوں، اگر تمہیں میرے پیروکار بننے کا، میرے بندے بننے کا دعویٰ ہے تو پھر تمہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر تمہارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، تم لوگوں کی جان لینے کے درپے ہو جاتے ہو بات بات، تو کیا تمہیں میرا بندہ کہا جا سکتا ہے؟ تم تو شیطان کے بندے ہوگے، تم عبد الرحمان تو نہیں ہوگا، تم عبد الشیطان ہوگے، اگر عبد الرحمان ہو تو پھر تم ویسے ہوگے جیسے میں تو رحم کرتا ہوں، میں تو بچاتا ہوں، میں مارتا وارتا تو نہیں ہوں، تباہی بچانا میرا کام نہیں، یہ بال دیوتا کا کام ہے، اس لیے بال دیوتا قربانیاں لیتا تھا انسانوں اور بچوں کی قربانیاں دی جاتی تھی، اور اس کا جو مجسمہ بنا ہوا تھا وہ جو ہے وہ پیتل کا بنا ہوا ہے، بلکہ تانبے کا ہے، اور اس کے اندر سے وہ کھوکھلا ہے، آپ اس کے دیدار کر سکتے ہیں، کسی دن میں آپ کو اس کی تصویر دکھاؤں گا، تو آگے جو اس کی شکل ہے وہ تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے، دیکھ کے خوف آتا ہے، لیکن وہ اندر سے کھوکھلا ہے، اس کے آگے ہاتھ ہیں ایسے، عورت کا جو پہلا بچہ ہوتا تھا وہ لے جا کے اس کے ہاتھوں میں رکھ دیا کرتا، اور اس کے بعد وہ جو اندر چھپے ہوئے ہوتے تھے نیچے، اس کے پادری، اس کے مولوی، وہ نیچے سے آگ جلایا کرتے، اور جب وہ آگ جلتی تھی تو پھر اس کے بعد وہ منہ سے شعلے نکلنا شروع ہوتے تھے، اور وہ خود بھی پورا کا پورا لال گرم ہو جاتا تھا، اور وہ بچہ جو ہے، اور وہ اس قسم کا اس میں اسپرنگ ٹائپ کی چیز لگی ہوئی تھی کہ جیسے وہ گرم ہونا شروع ہوتا تھا تو وہ اس کے پنجے یوں پکڑنا شروع ہو جاتے تھے تاکہ بچہ جو ہے وہ نکل نہ جائے، اور اس ماں کو وہاں پہ کھڑا ہونا پڑتا تھا کہ وہ جو قربانی دے رہی ہوتی تھی، اگر اس کی آنکھ سے آنسو ٹپک آئے تو پھر وہ قربانی قبول نہیں کی، وہ اگلا بچہ پھر آ کے تھی، جب تک کہ وہ اس کی طرح سے اتنی ہی تنگ دل نہ ہو جائے جتنا وہ دیوتا تنگ دل ہے، اس وقت تک قربانی قبول نہیں ہوتی، اور وہ بچہ وہ وہیں پہ چل کے راہ کو لایا کرتا تھا، یہ تھا بال دیوتا، وہ اس قسم کی قربانیاں کرتا تھا، اور پروردگار یہی کہہ رہے تھے کہ خدارا مجھے بال کے برابر مت بنا، مجھے اس جیسا ظالم مت بنا، میں انسانوں کی قربانیاں نہیں لے سکتا،
میں تو خود قربانی دینے والا ہوں، میں قربانی دوں گا کہ بھول جاؤ کہ تمہارے بچے جو ہیں میں ان کی قربانیاں چاہتا ہوں کہ تم ان کو یہاں پہ لا کے رکھ دو، بالکل نہیں۔ اس لیے ایک عجیب بات ہے کہ یہودی دنیا میں چاہے کتنے ہی برے کیوں نہ صحیح، کتنی ان میں برائیاں کسی دور میں کیوں نہ آئی ہوں، لیکن ایک برائی ان میں نہیں آئی۔ ہر قوم میں تقریباً آپ کو یہ برائی مل جائے گی کہ جو ان کے معبود تھے ان کے انہوں نے مجسمے بنا رکھے تھے کہ ہمارا خدا ایسا ہے۔ یہودیوں نے کبھی اپنے معبود کا مجسمہ نہیں بنایا۔ وہ نادیدنی خدا ایسا ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ ہے کیسا، کیونکہ اگر آپ اس کو ریپرزینٹ کر دیں، اس کی شکل بنا دیں، تو پھر وہ خدا نہیں رہتا، وہ بت بن جاتا ہے، کیونکہ خدا کا نعمت بدل نہیں ہے۔ انہوں نے کبھی کوئی معبود اس قسم کا نہیں بنایا کہ جسے آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایسا ہے، اوروں کے ایسے تھے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ جس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ تباہی کا ایک آلہ بن جاتا ہے، لوگ اس کو اس طرح سے استعمال کر لیتے ہیں، اور ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو نیچے سے آگ بھڑکاتے رہتے ہیں اور اس کو جلاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ خدا کے منہ سے آگ نکل رہی ہے، سب غصے میں ہیں، اب دیکھو تمہاری قربانی قبول کی۔ کیونکہ جب انہیں معلوم ہوتا تھا، اندازہ تھا ان کا تجربہ تھا کہ اتنی دیر میں بچہ جل کے راکھ ہو جائے گا، تو اس کے بعد وہ آگ اندر سے جلانا بند کر دیتے، پھر وہ ٹھنڈا ہونا پڑ جاتا وقت تمہاری قربانی قبول ہو۔ بہت تو یہ خدا ایسا خدا نہیں، یہ بعل نہیں، یہ اللہ ہے، پروردگار ہے، خدا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ خالق کائنات ہے۔ مجھ سے یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنا غلط سے غلط مضمون لکھوں، خراب مضمون لکھوں کہ اس کو پھینک دوں، میں اسے سنبھال کے رکھتا ہوں، میرے نزدیک وہی شاہکار ہوتا ہے۔ آپ آرٹسٹوں کو دیکھیں، ایسی اوٹ پٹانگ تصویریں بناتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتا، شاید انہیں بھی معلوم نہیں ہوتا کیا بنایا ہے، لیکن اس کی نمائش لگاتے ہیں کہ تجریدی آرٹ کی نمائش ہو۔ تو پروردگار نے جس نے مجھے اور آپ کو شاہکار بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، کیا وہ ہمیں تباہ کرنے بیٹھ جائے گا؟ ایک پاگل آرٹسٹ اپنی تصویر نہیں تباہ کرنے دیتا، وہ آپ کو تباہ کر دے گا خود بیٹھ کے اپنے ہاتھوں سے، کیا اتنا گیا گزرا؟ تو اس خدا میں اور دوسرے خداؤں میں فرق محسوس کہ یہ محبت کرنے والا، بچانے والا خدا ہے، یہ تباہیوں کے ذریعے سے لوگوں کو قائل نہیں کرتا، کیونکہ اگر ایسے آپ کسی کو قائل کر بھی نہیں سکتے۔ اگر فرض کیجیے کہ میرے پاس طاقت ہے اور میں طوفان بھیج دوں آپ کے گھر میں، آپ کا سارا سامان بہ جائے، تو آپ مجھے مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ آپ کہیں گے مانتے ہیں، لیکن دل میں آپ کہہ رہے ہوں گے بہت بڑا بدماش مانتے ہو، زبان سے یہ کہیں گے کہ مانتے ہیں۔ بھائی کیا مانتے ہو یہ تو بتا دو، وہ کوئی نہیں بتائے۔ تو اگر آپ اس طرح سے قائل کرنے لگ جائے خدا، تو زیادہ سے زیادہ لوگ یہی کہیں گے کہ ہاں بھائی بہت بڑا بدماش، تباہیاں مچاتا ہے، بہت بڑا مہلک ہتھیار ہے۔ تو اس طرح سے وہ قائل نہیں کرتا، کیونکہ آدمی ایسے قائل نہیں ہوتا، ایسے منافق بنتا ہے، قائل نہیں ہوتا ہے۔ ڈنڈے کے طور پہ صرف منافق آپ پیدا کر سکتے ہیں، مومن پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ کھڑے ہو جائیے میرے سر پہ ڈنڈا لے کے، کہو یہ میں کہوں گا بھائی جو کچھ بھی کہلوائیں گے، مجھے اپنا سر عزیز ہے، لیکن میں دل سے تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ ایک منافق کا منافقین میں ایک اور منافق کا اضافہ کر لیں گے، مومنین میں کوئی اضافہ نہیں کرتا۔ تو خدا یہ کام نہیں کرتا، زبردستی نہیں کرتا ہے، جبر و تشدد نہیں کرتا، وہاں کو کھلے بندوں چھوڑ دیتا ہے، جب آپ کو راستہ دکھا دیتا ہے کہ یہ ہے، اس پہ چلو، نہیں چلو گے تو یہ انجام ہے، اور چلو گے تو یہ انجام ہے۔ اس کے بعد آپ کی اپنی مرضی، وہ احترام کرتا ہے انسان، اور اگر آپ کو کہیں جانا ہو تو آپ کو سب کچھ راستہ بھی بتاتا ہے کہ یاد تمہیں بھاگنا ہے، کھا پی کے چلو، لمبا سفر ہے، راستے میں کہیں بےہوش ہو کے مت گر پڑنا۔ یہ نہیں کہنا کہ خدا جو ہے زبردستی میری حفاظت کرتا رہے گا، اور راستے میں گر گئے اگر کسی نے آ کے مار ڈالا تو میرا نام بدنام مت کرا۔ ایک صاحب کے بارے میں کہانی ہے، اس میں میں ختم کرتا ہوں۔ جنگل میں گئے، دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے، دیکھا کہ بھائی کا تو وعدہ ہے کہ میں رزق دیتا ہوں تو یہاں بھی دے گا، تو دیکھا کہ تھا کہ لونگڑی پڑی ہوئی ہے جس کی ٹانگیں جو ہیں دونوں ٹوٹی ہوئی ہیں، مگر اس کو کیسے رزق دے گا؟ یہ تو ممکن ہے، اس کو رزق ملے۔ جب کوئی بھیڑیا تھا، بھیڑیا سمجھ لیجیے کہ بھیڑیا ہے، اس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی پڑی ہے، اس کو رزق کہاں سے دے گا؟ چھپ کے دیکھتے رہے، معلوم ہے کہ ایک شیر آیا، ان کا شیر تو اس کو کھا جائے گا، معلوم ہے شیر نے ہرن کا شکار کیا، کھایا، اور جو باقی بچا وہ بھیڑیے کے آگے ڈال کے چلا گیا۔ ان کا پروردگار ایسے ہے اور میں بھی یہی کروں گا۔
ہاتھ سے ہاتھ بھر کے بیٹھ گئے. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, اب ہلائی نہیں جائے کہ اب آئے گا, اب اوپر سے نوالا گرے گا, اب آئے گا, کچھ بھی نہیں آ رہا. اوپر سے ایک آواز آئی, میاں تمہیں شیر بن کے رہنا پسند ہے جو خود شکار کر کے دوسروں کو کھلائے, یا تم وہ بھیڑیا بننا چاہتے ہو, وہ ٹانگیں ٹوٹا بھیڑیا جس کو کہ دوسرے آ کے کھانا کھلائے؟ تمہیں تو ہاتھ پیر دیے تو تمہیں تو خود ہی کمانا ہو, جس کو نہیں دیے اس کو دے گا کسی سے. تو ان کی حضرت کے ہاتھ پیر سے لہٰذا کہا کہ بھائی کھاؤ, بھائی یہ رکھا ہوا ہے, تمہیں صبر کرنا ہے. تو یہ خدا یہ نہیں کہتا کہ آپ اسباب کو چھوڑ دیں اور اس پہ توکل کر کے بیٹھ جائیں. یہ توکل نہیں ہے, یہ حماقت ہے کہ آپ کو کچھ دیا ہوا ہے, آپ اسے استعمال نہیں کر رہے. وہ مسبب الاسباب تو ہے, لیکن اسباب کا استعمال کرنا آپ کا کام ہے. یہ نہیں کہ وہ بھی اسی پہ چھوڑ دیں. قلم اس نے عقل دیا آپ کو, آپ نے قلم بنا لیا, اس میں روشنائی ہے, تو یہ خدا آپ کا ہاتھ پکڑ کے زبردستی نہیں لکھوائے گا, لکھنا آپ کو پڑے گا. آپ نہیں لکھیں گے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے, آپ بیمار پڑے گا. اسباب استعمال کرنا آپ کا کام ہے, یہ وہاں پر, لیکن وہ خدا نہیں کرے گا. آپ کو اسباب مہیا کرنا اس کا کام. تو حضرت الیاس علیہ السلام کو اسباب مہیا کر دیے, روٹی دے دی, پانی دے دیا, جگا دیا, چلو بھائی کھا لو. یہ نہیں کہ جب وہ سو رہے تو ان کا منہ کھول کے زبردستی اس کے اندر روٹی ڈال دی, پانی ڈال دیا. یہ کام وہ کرتا ہی نہیں. جہاں وہ زبردستی قائم نہیں کرتا, زبردستی آپ کو کھلاتا بھی نہیں ہے, وہ بھی آپ اپنی مرضی سے ہی کھائیں گے. بھائی اسباب موجود ہیں, اور اگر کوئی آدمی زبردستی ان اسباب پر, اسباب رزق کے اوپر زبردستی قبضہ کر کے بیٹھ جائے تو پھر وہ ان کا چھیننا آپ کا کام ہے, وہ اوپر سے نہیں چھینے گا, کیونکہ وہ آپ کی ہماری آپ کی حماقت کی وجہ سے, کیونکہ وہ عدل انصاف کا جو خون ہوا ہے اس کے لیے ہم ذمہ دار. تو یہ ہے خدا کا مختصر سا تصور. میں مختصراً سے بیان کر دوں کہ یہ خدا اس قسم کا خدا نہیں ہے جو زبردستی اپنے آپ کو لوگوں سے منواتا ہے, اور نہ وہ ایسے لوگوں کو بھیجتا ہے جو زبردستی اس کو منواتے ہیں. نہ تو وہ خود ایسا فوجدار لگا ہوا ہے, نہ اس نے خدائی فوجدار بھیجے. وہ امن و امان کا خدا ہے, اور امن و امان کے ذریعے سے قائل کرتا ہے. اگر زبردستی کے آپ وسائل اختیار کر رہے ہیں تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کس کی طرف ہیں. جب وہ زبردستی نہیں کرتا تو میں اس کا نمائندہ ہو کے کیوں زبردستی کروں؟ لہٰذا جہاں پہ خدا کا تصور ہے وہاں پہ ہم تمام کے لیے لمحہ فکریہ ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کسی کو کسی کی مرضی کے خلاف زبردستی قائم کرنے کے چکر میں تو نہیں لگے ہوئے, کسی کا گلا دبا کے اس سے کچھ کہلوا تو نہیں رہے ہوتے, کہ وعدہ تو نہیں کر رہے ہوتے بس ٹھیک ہے تمہاری جان نکل رہی ہے تو میں مارنے والا تو ہوں, لیکن مرنے سے پہلے یہ کہہ دو سیدھے جنت میں جاؤ. مارنا تو ہے مجھے, وہ تو میں نے چھانی لی, چھوڑنا تو ہے نہیں بنے. اگر ہم یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو پھر ہم اس خدا کے ماننے والے نہیں, ہم پھر کسی اور خدا کے ماننے والے ہیں. تو جیسے اس وقت ایک آ گیا تھا کہ آگے حضرت الیاس علیہ السلام نے پھر ایک مناظرہ کیا, اور اس مناظرے میں یہ تھا کہ جو خدا کی طرف ہے وہ ادھر آ جائے, جو باہر کی طرف ہے ادھر چلا جائے. تو یہ ہے کہ اگر آپ خدا کی طرف تو وہ کام کیجیے جو خدا کرتا ہے, اور اگر دوسری حرکت کرتے ہیں تو بھائی یہ کیمپ چھوڑ دیجیے, ادھر چلے جائیے, دوسرا کیمپ ہی پہلے سے لگا ہوا ہے, باہر کا بھی کیمپ ہے, خالی نہیں ہوا ہے, بہت سارے لوگ ادھر بھی جاتے ہیں, آپ بھی جائیں, لیکن اس خدا کو بدنام کرتے ہیں.